بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 34 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ومن ابتاع ارضا کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فی ولد المبیعتی کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن ابتاع ارضا وعلى نخلها ثمر اخذها الشفیع بثمرها ومعناه اذا ذکر الثمر في البيع لأنه لا يدخل من غير ذکر وهذا الذي ذكره استحسان وفي القياس لا يأخذه لأنه ليس بتبع ألا يرى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار ووجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار وما كان مركبا فيه فيأخذه الشفيع قال وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشتري يعني يأخذه الشفيع لأنه مبيع طبعا لأن البيع سرى إليه على ما عرف في ولد المبيعة۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن ابتاع ارضا، جس نے کوئی زمین خریدی اس حال میں کہ اس کے درخت پر پھل لگا ہوا تھا، تو اخذ الشفیع بثمرها، تو شفیع اس زمین کو پھلوں کے ساتھ لے گا۔ معناہ، اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکر الثمر فی البیع، جب بیع میں پھلوں کا تذکرہ کیا ہو، لأنہ لا يدخل من غیر ذکر، اس لیے کہ پھل تذکرے کے بغیر بیع میں داخل نہیں ہوتے۔ فہذا الذی، اور یہ جس کو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا یہ استحساناً ہے، اور قیاس کے مطابق تو یہ بات ہے لا یاخذہ، کہ شفیع پھلوں کو نہیں لے گا، لأنہ لیس بتبع، اس لیے کہ وہ پھل تابع نہیں ہیں۔ الا یری، کیا نہیں دکھلائی دیتا، انہ لا يدخل فی البیع من غیر ذکر، کہ تذکرے کے بغیر پھل بیع میں داخل نہیں ہوتے۔ فاشبہ المتاع فی الدار، لہذا یہ شفع کا معاملہ گھر کے سامان کے مشابہ ہو گیا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ پھل اتصال کے اعتبار سے صار تبعا للعقار، زمین کے تابع ہو گئے، کالبناء فی الدار، جیسے گھر کی تعمیر، وما کان مرکبا فیہ، اور وہ چیزیں جو گھر میں لگی ہوئی ہیں، فیاخذہ الشفیع، لہذا شفیع اس سے لے لے گا۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکذالک، اور اسی طرح ان ابتاعها، یہی حکم ہوگا اگر اس نے زمین کو خریدا، ولیس فی النخیل ثمر، اس حال میں کہ درختوں پر پھل نہیں تھے، فاثمر فی ید المشتری، پھر مشتری کے قبضے میں پھل آ گئے، یعنی یاخذہ الشفیع، شفیع وہ پھل لے لے گا، لأنہ مبیع طبعا، اس لیے کہ طبعا یہ پھل بھی مبیع میں داخل ہیں، لأن البیع، اس لیے کہ بیع پھلوں کی طرف سرایت کر چکی ہے، جیسا کہ مبیع کے بچہ کے سلسلہ میں یہ بات معلوم ہو چکی۔ تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک نظر آج کے سبق کے اہم نکات پر ڈال لیتے ہیں۔ اگر شفیع ایسی زمین خریدنا چاہے جس میں پھلدار درخت لگے ہوں تو اب پھلوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں کہ پھل عقد کے وقت موجود ہوں، حدوث الزوائد قبل البیع، یعنی بیع سے پہلے
جب سعید مشتری احمد سے باغ خرید رہا ہے تو اس وقت میں پھل درخت پر موجود ہیں، پھل عقد کے وقت میں موجود ہوں، ایسے پھل اگر ضائع ہو جائیں، گر جائیں یا مشتری ان کو استعمال کر لے تو اس کا الگ حکم ہے۔ بائع اور مشتری کے عقد کے وقت پھل موجود نہ ہوں، یعنی حدوث الزوائد بعد البیع، یہ حدوث الزوائد قبل البیع تھا، بیع سے پہلے اس میں زوائد وجود میں آ چکے تھے۔ دوسری صورت کہ بائع اور مشتری کے عقد کے وقت وہ پھل موجود نہیں ہیں، جب عقد کر رہے تھے اس وقت نہیں ہیں۔ تیسری صورت یا عقد کے وقت تو نہیں تھے، قبضہ سے پہلے لگ گئے، قبضہ سے پہلے لگ گئے، ابھی تک قبضہ بائع کا تھا وہیں پہ لگ گئے۔ یا دوسری صورت کہ بائع کے پاس نہیں لگے، جب باغ مشتری کے قبضے میں آیا پھر وہ پھل ظاہر ہوئے، اب شفیع لینا چاہتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ تو آج کے سبق میں یہ دو صورتیں کہ حدوث الزوائد قبل البیع اور حدوث الزوائد بعد البیع، اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ کہ یہاں شفیع کو جو حق شفا مل رہا ہے وہ استحسان کی وجہ سے مل رہا ہے، قیاس تو اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے لیے تائید کے طور پہ مثال پیش کی ہے گھر کا سامان جو اس میں اتصال تعبید کے ساتھ قائم ہو، ایسی چیزیں جو گھر کے اندر پکی پکی جڑی ہوئی ہوں، اور دوسری طرف مثال دی ہے باندی سے پیدا ہونے والے بچے کی مثال، یہ مثال بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ آئیے سبق کی تفصیل کو عبارت سے سمجھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ، کسی نے ایسی زمین خریدی، سعید مشتری نے احمد سے ایسی زمین خریدی جس زمین میں پھلدار درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں امام قدوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اخذها الشفیع بثمرها، کہ شفیع اس کو یعنی زمین اور درختوں کو پھلوں سمیت لے گا، تو یہاں سے تو مطلقاً معلوم ہو رہا ہے، تو اس کی وضاحت صاحب ہدایہ فرما رہے معناہ قید لگا کر اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ شفیع ایسے نہیں لے گا، شفیع اس وقت لے گا اذا ذکر الثمر فی البیع یا اذا ذکر الثمر فی البیع، کہ جب بیع میں پھلوں کا تذکرہ کیا گیا ہو، تو یہ زوائد ہیں، تابع تو ہیں نہیں، لہذا یہ اسی وقت شامل ہوں گے جب ان کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کو کاغذات میں لکھا جائے گا، تو پھر یہ شامل ہوں گے۔ اس کی دلیل کہ بغیر تذکرے کے شامل نہیں ہوں گے لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، اس لیے کہ کسی بھی بیع میں یہ پھل بغیر تذکرے کے داخل نہیں ہوتے۔ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، یہ اس بات کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ پھل تذکرے کے بغیر بیع میں شامل نہیں ہوتے، تو جب تذکرے کے بغیر بیع میں شامل نہیں ہوتے تو پھر امام قدوری رحمہ اللہ نے جو فرمایا اخذ الشفیع بثمرها، کہ شفیع پھلوں سمیت لے گا، تو کیسے لے گا؟ اس لیے کہ عام ضابطہ تو ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جب درختوں کی بیع ہوتی ہے پھل بغیر تذکرے کے شامل نہیں ہوتے، تو اب جو معاملہ مشتری اور شفیع کے درمیان ہونے لگا ہے تو اس کو بھی بیع سے ہی تعبیر کرتے ہیں، تو جب یہ بغیر تذکرے کے بیع میں داخل نہیں ہوتے تو شفیع ان کو کیسے لے گا؟ اس لیے کہ جو شفیع عبداللہ مشتری سعید سے لے رہا ہے اس کو بھی تو بیع ہی کہتے ہیں، اس کو ہدیہ، ہبہ، عطیہ یا کوئی اور نام تو نہیں دیتے، وہ بھی بیع ہے۔ تو بیع کے اصول کا اطلاق اس شفیع کے مسئلہ پر بھی ہونا چاہیے کہ جب یہ پھل بغیر تذکرے کے زمین اور درختوں کے تابع نہیں ہوتے تو شفیع کو بھی لینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ھذا الذی ذکرہ استحسان، اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ یہ بات جو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ شفیع ان کو لے لے گا، یہ استحساناً ہے، شفیع کے لیے اس کی اجازت جو دی جا رہی ہے یہ استحسان ہے۔ وفی القیاس لا یاخذہ، اور قیاس تو یہی کہتا ہے لا یاخذہ کہ شفیع ان کو نہیں لے گا، کیوں؟ لأنہ لیس بتبع، اس لیے کہ یہ پھل تابع نہیں ہیں۔ کیوں تابع نہیں ہیں؟ الا یری انہ لا يدخل فی البیع من غیر ذکر، کہ یہ تو بغیر تذکرہ کے معاملے میں شامل ہی نہیں ہوتے، بغیر صریح تذکرے کے جب بیع میں داخل نہیں ہیں
تو تابع نہ ہوئے، اس لیے کہ جو تابع ہوتا ہے اس کے لیے صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کوئی بجلی پہ چلنے والی مشین خریدتے ہیں تو اس مشین کے ساتھ اس کی وہ کیبل جو اس کو بجلی کی سپلائی مہیا کرتی ہے، پاور کیبل، تو وہ اس کے تابع ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ساتھ ملے گی۔ جیسے ایک موبائل ہے تو چارجر اس کے تابع ہے، تو تابع کو صراحتاً ذکر نہیں کرنا ہوتا۔ لہذا قیاس کے مطابق تو یہ گھر کے سامان کے مشابہ ہو گئے۔ فَأَشْبَهَ الْمَتَاعَ فِي الدَّارِ، تو جس طرح گھر کا سامان صراحت کے بغیر بے میں داخل نہیں ہوتا۔ اب گھر کے سامان میں چارپائیاں ہیں، برتن ہیں، بیڈ ہے، صوفہ ہے، کرسیاں ہیں اور سینکڑوں چیزیں گھر کے سامان کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو یہ تذکرے کے بغیر بے میں شامل نہیں ہوتی۔ تو قیاس کے مطابق تو یہ پھل بھی گھر کے سامان کے مشابہ ہیں، تو جب یہ تابع نہیں تو بے کے اندر بھی تابع نہیں ہوں گے۔ تو تابع نہ ہونے کی حیثیت کو دیکھا جائے تو پھر ان کو شفع کے ذیل میں نہیں آنا چاہیے اور شفیع کو ان پھلوں میں شفع نہیں ملنا چاہیے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے وجہ الاستحسان، یہاں سے صاحب ہدایہ استحسان کی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں کہ قیاساً داخل نہیں ہیں، تو استحسان کی وجہ سے استحسان کی دلیل کے ذریعے یہ پھل بے میں داخل ہیں۔ کیسے؟ انہو باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار، تو اب چیزوں کا اتصال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اتصال تعبید ہوتا ہے کہ ہمیشہ کا اتصال ہے، اور ایک اتصال للانفصال ہوتا ہے کہ فی الوقت تو اتصال ہے لیکن ابھی اس کو الگ کر دیں گے۔ تو اس اتصال کو درمیانے درجے کا اتصال قرار دے رہے ہیں کہ یہاں اتصال پایا جا رہا ہے کہ وہ پھل درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ درخت زمین کے ساتھ فی الوقت لگا ہوا ہے۔ تو جب اس زمین کے اوپر شفع ہو رہا ہے تو اس شفع کا اثر درختوں کے ذریعے سے ان پھلوں تک کسی نہ کسی درجے میں پہنچ رہا ہے۔ لہذا اتصال کو دیکھا جائے تو اس اتصال کے اعتبار سے طبعا للعقار، فی الوقت یہ اس عقار زمین کے تابع ہیں۔ تو اس کے ایک نظیر پیش کی، کل بناء فی الدار، جیسے گھر کے اندر تعمیر، اب تعمیر بھی ایسی ہی ہے جیسے پھل ہیں۔ یہ تعمیر کو بھی تھوڑی دیر میں اکھیڑا جا سکتا ہے، جیسے پھلوں کو کاٹیں گے تو وہ اتصال منقطع ہو جائے گا، اسی طرح زمین کے اوپر بنا ہوا ایک برآمدہ، ایک دیوار، جب ہم اس کو کھیڑیں گے تو اس کا اتصال بھی ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ استحسان میں ان پھلوں کو تعمیر کے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، اس پر قیاس کیا جا رہا ہے کل بناء فی الدار۔ تو یہ مقیس علیہ اول کہہ لیں یا اس کو پہلی نظیر کہہ لیں کہ جیسے وہ تعمیر بنا یہ دار کے تابع ہوتی ہے، دار کے اندر داخل ہوتی ہے، دار کے شفع میں جتنی بھی تعمیرات ہیں وہ ساری اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور دوسری نظیر پیش کر رہے ہیں وَمَا كَانَ مُرَكَّبًا فِيهِ، اور جو چیزیں گھر کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو گھر میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا دروازے ہیں، گھر کے اندر ایک فکس سیڑھی ہے، لوہے کی بنی ہوئی سیڑھی گھر کے اندر لگی ہوئی ہے اوپر جانے کے لیے، یا گھر کے اندر بجلی کی وائرنگ ہے یا گیس کے لیے پائپ ان کی فٹنگ ہوئی ہے، تو اس قسم کی چیزیں ما کان مرکبا فیہ، جو اس گھر میں جڑی ہوئی ہیں، دروازہ، کھڑکیاں یا ایسا سامان جس کو گھر کی دیواروں کے ساتھ فٹ کر دیا گیا ہو، تو یہ اتصال کے اعتبار سے گھر کے تابع ہوتے، تو گھر کے ساتھ شفیع ان چیزوں کو بھی شفع میں لیتا ہے۔ اسی طرح پھل بھی اتصالاً زمین کے تابع ہیں، زمین کے ساتھ ساتھ شفیع انہیں لینے کا بھی حقدار ہے۔ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ، تو شفیع پھلوں کو بھی لے لے گا۔ تو یہ استحساناً امام قدوری رحمہ اللہ نے اس کو لینے کی اجازت دی۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا، یہاں سے اس کا دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تو تھا حدوث الزوائد قبل البیع، کے زوائد بیع سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، یہ دوسری صورت ہے وہ پھل بائع احمد اور سعید مشتری کے درمیان جب اس زمین کا معاملہ ہوا
تو اس وقت ان درختوں پر پھل لگے ہوئے نہیں تھے، تو مشتری کے لینے کے بعد اب ان درختوں پر پھل پیدا ہو گئے، تو گویا کہ معاملہ بیع کے وقت پھل موجود نہیں تھے، تو اس صورت میں بھی شفیع ان پھلوں کو بذریعہ شفع لے لے گا۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح ہوگا، یعنی شفیع کو لینے کی اجازت ہوگی، ان ابتاعها اگر اس نے زمین خریدی، وَلَيْسَ فِي النَّخِيلِ ثَمَرٌ مشتری نے زمین خریدی تھی تو اس وقت ان درختوں کے اوپر پھل موجود نہیں تھا، فَأَثْمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اور وہ درخت پھلدار ہوئے مشتری کے قبضے میں، یعنی یاخذہ الشفیع یعنی ان پھلوں کو شفیع لے گا، لِأَنَّهُ مَبِيعٌ طَبْعًا اس لیے کہ وہ مبی بن رہے ہیں تابع ہونے کی حیثیت سے، کہ اصل مبی تو زمین اور درخت ہیں، لیکن چونکہ یہ پھل بھی انہی درختوں کے تابع ہیں، لہذا شفیع ان پھلوں کو لے لے گا۔ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَرَا إِلَيْهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي وَلَدِ الْمَبِيعَةِ اس لیے کہ بیع سرایت کر چکی ہے پھلوں میں، بیع زمین کی ہوئی تھی، بیع زمین سے درختوں کی طرف چلی اور درختوں سے اس بیع کا اثر پھلوں میں بھی پہنچا، لہذا شفیع ان پھلوں کو لے گا۔ تو اس کے لیے بطور نظیر ایک مثال پیش کی ہے، ولد المبیع مبیع کا بچہ، اس میں مثال کے طور پر ہم باندی کو بھی لے سکتے ہیں اور کسی جانور کو بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا اکبر نے اپنی باندی خالد کے ہاتھ فروخت کی، یا اکبر نے ایک گائے وہ خالد کے ہاتھ فروخت کی، لیکن ابھی تک خالد نے قبضہ نہیں لیا تھا، قبضے سے پہلے اس باندی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی یا اس گائے نے بچے کو جنم دیا، تو اب یہ بیع کا معاملہ جو اکبر اور خالد کے درمیان ہوا ہے وہ اس بچے کے اندر بھی سرایت کر جائے گا، اور مشتری اس نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی لے گا اور گائے کے بچڑے کو بھی لے گا۔ کیوں کہ بیع تو اس کی ماں پر ہو رہی تھی، اصل عقد تو بیع کا اس کی ماں پر واقع ہوا تھا، لیکن اس کا اثر ماں سے اس بچے تک بھی پہنچا۔ اب وہ بچہ اگرچہ ماں سے جدا بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس پر اس سابقہ بیع کا اثر باقی ہے، اور اس اثر کی وجہ سے مشتری اس بچے کو بھی اس کی ماں کے ساتھ لے لیتا ہے، تو یہاں بھی مشتری کے قبضے میں آنے والا پھل وہ شفیع لے لے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔